بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 21ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ یہ سورہ عنکبوت ہے اور اس کی 45 نمبر آیت اور اس کی 50 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے جو قرآن مجید اتارا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا معجزہ ہو سکتا ہے۔ یہ عرب کا وہی ماحول ہے جس میں مشرکین مکہ کسی معجزے کے لیے تقاضا کر رہے ہیں اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر یہ عظیم آیات نازل ہو رہی ہیں جو اس چیلنج کے ساتھ ہیں کہ اگر تم ہم سے معجزہ طلب کرتے ہو تو یہ قرآن کریم اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے، اعجاز اور ایجاز کے فن میں، اور جو فصاحت اور بلاغت کے جوبن اور شباب کے حوالے سے تمہارے دعوے بہت زیادہ ہیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو اور اس کتاب کو ایک عام کتاب سمجھتے ہو تو پھر اس کے مقابلے میں ایک کتاب لے آؤ، اور اگر تم ایک کتاب نہیں لا سکتے تو پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات سراپا معجزہ، بے جان پتھروں نے آپ کے اشارے پر کلمے پڑے، درختوں نے سر ٹیکا، ماتھا ٹیکا، اور پھر سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو جو تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، ایک ایک قدم پر معجزہ۔ لیکن وہ معجزہ جس کو چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ابتدائی طور پر مشرکین مکہ کے سامنے اور پھر قیامت تک کی انسانیت کے سامنے، کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم پوری کتاب نہیں، 10 صورتیں نہیں تو پھر ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس ایک صورت میں سورہ کوثر بھی شامل ہے، سورہ عصر بھی شامل ہے، اور سورہ اخلاص جو قرآن پاک کی مختصر ترین صورتیں ہیں اور 3 آیات پر بھی محیط ہیں، لیکن پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے اور عرب کی ہسٹری اس امر کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا جواب دیا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جس کے سامنے وہ دم بخود تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جو شعر و شاعری تھی اور خطابت تھی اور فصاحت و بلاغت، اس پہ انہیں بڑا ناز تھا۔ عکاظ کے میلے میں باقاعدہ ایک ایونٹ ہوتا تھا جس میں ہر قبیلہ اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو پیش کرتا، نابغہ زبیانی، ان کا ملک الشعراء، اس کا چرمی خیمہ، سرخ رنگ کا چرمی خیمہ آراستہ ہوتا، اور اس میں ججز کا پینل، اور پھر ان کے اساتذہ میں نابغہ زبیانی بیٹھتا، اور ہر قبیلہ اپنے شاعر کو پیش کرتا، اور وہ شاعر اپنے سال کا بہترین جو قصیدہ ہوتا اس کو پیش کرتا، اور پھر اس پورے سال کا جو سب سے بہتر قصیدہ ہوتا، اعلیٰ ترین قصیدہ ہوتا، جو شاعری کا شاہکار ہوتا، اس کو کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا۔ یہ 7 معلقات جن کو 7 سسپینڈڈ پوئمز کہا جاتا ہے، عربی ادب میں ان کا ایک ممتاز اور معتبر مقام ہے۔ انہی قصائد میں ایک مرتبہ سورہ کوثر، اس کو بھی آویزاں کر دیا گیا، اور پھر ان کا استاد اور ان کے شعراء اس کو پڑھتے، آگے بڑھتے، پھر پڑھتے، آگے بڑھتے، اور بالآخر وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ھذا لیس بکلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے معجزے کی وہ جو کرشمہ سازی تھی وہ بھی معدوم ہو گئی۔ عصا ایک عرصے تک تابوت سکینہ میں موجود رہا، لیکن اس کے کمالات دیکھنے کو پھر بعد میں میسر نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عہد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جس کے سامنے ان کی پوری سوسائٹی اس وقت کی معاشرت دم بخود تھی۔ میڈیکل سائنس بہت عروج پر تھی، لوگ کسی کو دیکھتے اور آنے والے مریض کو دیکھ کر اس کا مرض بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے، لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معجزہ جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی روشنی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کے ان بابرکت ساعتوں اور سعید لمحوں میں ہم نے اس کتاب مجید، اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ این کتاب نیست چیزیں دیگرست، اس کو محض کتاب نہ جانو بلکہ یہ تو ایک زندگی کا نصاب ہے، یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال ابد و قدیم، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ عنایت سے آج پھر ہمیں یہ موقع میسر آیا کہ ہم علوم قرآن سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین اور آراستہ کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بنیامین محبوبی اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ جو اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سختی اور شقاوت اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آج سورہ عنکبوت سے آغاز ہے، اور پھر اس میں سورہ روم ہے، اور پھر آگے سورہ لقمان اور سورہ عنکبوت کی آیت 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ مخلوق کے درمیان یہ رزق جو ہے اس کی تقسیم، بہت سوال اٹھتے ہیں اس پر جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور وہ رب ہے، ساری مخلوق کو پال رہا ہے، ان کے رزق کا اہتمام کر رہا ہے، اور جو مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے اس نے زمین کی بساط بچھائی، آسمان کو سورج سے مزین کیا، سبحان اللہ، اور چاند سے مزین کیا۔ یہ زمین سے لے کر آسمان تک کی ساری مخلوق بندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے وہ وسیع اور کشادہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جس کا رزق چاہتا ہے وہ کم اور تنگ کرتا ہے۔ بندہ ہے، بندہ اپنی کم فہمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رزق پر بسا اوقات شکوہ کرتا ہے، تقسیم رزق پر۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حضور شکوہ کرنا، اس کی تقدیر پر سوال اٹھانا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا ایمان، اس کا دل یقین، توکل سے لبریز ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کی تقسیم اور عطا پر ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو وسیع اور کشادہ رزق دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو کم اور تنگ رزق دیا ہے۔ کسی کو معتدل دیا ہے، کسی کو قلیل دیا ہے، کسی کو بہت قلیل دیا ہے۔ اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے اعتبار سے مختلف درجے میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کا رزق وسیع کر دیتا،
ساروں کو امیر اور غنی کر دیتا تو یہ زمین میں ضرور بے ضرور فساد کرتے، یہ زمین کو تصادم اور مخالفت اور نفرت کی اماجگاہ بنا دیتے، یہ زمین کے اندر ایک دوسرے کے لیے حیات کش بن جاتے۔ تو ان سب کو زیادہ رزق دینا زمین میں فساد کا باعث تھا، تو اللہ نے اپنی حکمت سے ان سب کو ایک جیسا وسیع رزق نہیں دیا تاکہ رزق کی زیادتی کی وجہ سے جو فساد ہونا ہے وہ نہ ہو۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کیا۔ جس بندے کے حق میں امیر ہونا خیر ہے اللہ نے اس کو امیر بنایا، مالدار بنایا، اور جس بندے کے حق میں غریب ہونا خیر ہے اللہ نے اسے غریب بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر انہیں مالدار نہ بنایا جاتا تو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے ایمان کی بھلائی اس میں تھی کہ انہیں مالدار بنایا جاتا، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر انہیں غریب نہ بنایا جاتا، ان کو امیر بنا دیا جاتا، تو اللہ رب العزت جانتا ہے اپنے علم سے کہ وہ ان کا امیر ہونا ان کے لیے کفر کی طرف جانے کا باعث بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر شفقت کرتے ہوئے اسے امیر اور مالدار نہیں بنایا تاکہ وہ غربت کی مشکلیں اٹھا لے۔ یہ کم ہیں، یہ تھوڑی ہیں، یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ایمان کا چلے جانا، کفر میں مبتلا ہو جانا، جو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی مشکل کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو غریب رکھ کر اس بڑی مشکل سے بچایا ہے۔ سو میں تمام ناظرین سے درخواست کروں گا جو معاشی حالات سے تنگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے آپ کو کلی رزق دے کر کتنی قباحتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ شکر گزار بندہ آپ کو بننا چاہیے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ غنی ہیں تو بھی، آپ غریب ہیں تو بھی، بلکہ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہیں، حدیث میں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن، اس شخص کی طرف دیکھو جس کو یہ نعمت نہیں عطا کی گئی ہے۔ جب آپ اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کریں گے تو اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا نصیب ہوگا۔ اب مفتی صاحب یہاں ظاہر ہے فطری طور پر یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ پھر جو مقسوم ہے اس پر قناعت کرتے ہوئے محنت اور جو کوشش ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ تو توکل اور یقین اور بھروسے کا معنی ہی نہیں ہے۔ محنت جاری رکھی جائے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ عام طور پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب لکھا جو گیا ہے۔ اس میں ایک اور بات کر دوں، دیکھیے رزق مختلف صورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ کچھ رزق معلق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلق کس چیز پر ہوتا ہے؟ آپ کی محنت پر، کسی نہ کسی آپ کی حرکت پر۔ جب آپ وہ محنت کرتے ہیں تو وہ رزق عطا ہوتا ہے۔ مثلا آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ گھر بیٹھ جائیں تو آپ کو سیلری نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو کہ ہماری کتنی ایسی حرکات پر، محنتوں پر معلق کیا ہوا ہے۔ سو توکل یہ ہے کہ آپ اپنی بھرپور محنت کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کریں، اس پر بھروسہ کریں، وہ اپنی جناب سے پھر رزق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے سے ہی پھر ناظرین راستے کھلتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جناب شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ جس طرح مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کریم کی حکمت حقیقی طور پہ تو وہی جانتا ہے، کبھی وہ اپنے بندے کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اور بالکل اس سے پچھلے پارے میں سورۃ القصص میں جو فرعون کے اور اس کا قارون کا سارا قصہ بیان ہوا ہے، اب اس کی مال و دولت کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ جو اسے دیا گیا وہ ہمیں بھی مل جائے، لیکن جو اس کا انجام ہوا تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہ گیا اور ہماری جان بھی محفوظ رہ گئی۔ اور از خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے مثالیں
سامنے آئی۔ تو اس لیے، اور یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پہلے ارشاد فرمائی، یہ بنیادی طور پہ کفار مکہ جب اعتراض کرتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہ شاید ان کے پاس رزق کی کمی ہے، تو اللہ کریم نے اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ اس کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ جو سورۃ العنکبوت کی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، وہ پہلی آیت مبارکہ اور اس کو ملا کر پڑھا جائے تو پھر یقیناً لطف آتا ہے کہ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میرے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں جہاد کرنے سے دو طرح کا جہاد مراد ہے، نفس کا جہاد بھی ہے، مال کا جہاد بھی ہے، اور وہ جہاد بھی ہے جسے ہم جہاد اکبر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جو تلوار کے ساتھ جہاد لڑنا ہے۔ لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی جہاد ہے فینا، وہ میری رضا کے لیے کرنا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ کسی بھی عمل میں اگر ریاکاری شامل ہو گئی، تصنع شامل ہو گئی اور بناوٹ شامل ہوگی تو اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواہشات کے ساتھ بھی ایسے جہاد کرو جیسے تم اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یا اپنی خواہشات کے ساتھ بھی لڑنا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا رستہ ہے یہ آسان رستہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی ہوں، جناب بلال حبشی ہوں، حضرت عمار ہوں، ان کے والد گرامی جناب عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اب ان ساری ہستیوں نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی معیت کو بھی پایا ہے، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی رضا کو بھی پایا۔ اب اس آیت مبارکہ کی مختلف تعبیرات ہیں، چند تعبیرات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جہاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے ساتھ جہاد کرے۔ جب اطاعت کے ساتھ جہاد کرے گا تو میرا رب آخرت میں اپنی جناب سے اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تکالیف دی جاتی ہیں انہیں برداشت کرتے ہیں، تو میں زندگی میں ان کے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا اور آخرت میں انہیں جنت کی نعمت عطا فرماؤں گا، اور ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور خاص طور پہ میری جناب سے انہیں اجر ملے گا اس اطاعت کی وجہ سے جو میرے راستے میں کرتے ہیں۔ دوسری اس کی تعبیر جو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ انسان اپنے علم کے ساتھ جہاد کرے، جتنا اپنا علم بڑھاتا جائے گا اس علم کے بدلے میں میرا رب اس کے لیے عمل کی راہیں آسان فرما دے گا۔ یعنی انسان کا علم اس وقت تک نفع مند نہیں ہو سکتا جب تک اس میں عمل بھی شامل نہ ہو جائے۔ تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا سے مراد یہ ہوگا کہ انسان کے لیے میرا رب عمل کی ساری راہیں آسان کر دیتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتا جائے، سنت کے ساتھ جہاد کرے، اور قبلہ اس زمانے میں سنت کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو سب سے مشکل جہاد ہے، باقی جہاد شاید آسان ہوں گے، یہی مشکل ترین جہاد ہے۔ جو یہ کر گزرتا ہے تو میرا رب اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس آیت کے آخری حصے میں دو تاکید بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے راستے میں جو جہاد کرتا ہے پھر اسے میں اپنی معیت عطا فرماتا ہوں، اور معیت کی ایک تعبیر یہ ہے کہ برود محشر میرا رب اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے وہ سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی، ان کے چہروں پہ بھی غم کے آثار ہوں گے، تو میرا رب ارشاد فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، وہ عرض کریں گے مولا وعدہ تو پورا ہو گیا، پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا یہاں بھی چہروں پہ غم کیوں ہے، وہ عرض کریں گے مولا ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو میرا رب نقاب اٹھا کر اپنا دیدار اپنی شان کے مطابق کروائے گا۔ تو اس لیے اس راہ میں، راہ سلوک میں انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا میرا رب اس کے لیے منزل آسان فرماتا ہے۔ میں سید حامد فاروق بخاری صاحب آپ سے اسی جو سورہ ہے اس کی آیت 21 بیویاں اللہ کی نشانی اور مقصد ازدواج ذرا۔ جی قبلہ شاہ صاحب، یہ جو آیات جہاں جس رکوع میں ذکر ہوئی ہیں وہاں اللہ کریم نے بنیادی طور پہ اپنے توحید کے دلائل ارشاد فرمائے۔ اس سے پہلے یہ کہا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دیتا ہے، مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ کرتا ہے، تو وہ بعد الموت کے جو منکرین ہیں انہیں بھی اشارہ کیا۔ پھر اس رکوع میں اللہ کریم نے 7 نشانیاں بیان فرمائی ہیں اپنی توحید کی۔ اب ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا،
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ارشاد فرمایا یہ میری توحید کی اور یہ نشانی ہے کہ میں نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے تمہارا زوج پیدا فرمایا ہے، جوڑا پیدا فرمایا۔ تو عربی زبان میں جو زوج کا لفظ ہے وہ مرد کے لیے عورت ہوتی ہے اور عورت کے لیے مرد ہوتا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے نفس سے پیدا فرمایا، تمہاری جنس سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اس میں پہلا اشارہ جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کی طرف ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، انسان کی جنس سے پیدا فرمایا۔ یعنی اگر جنس ان کی کوئی اور ہوتی، ہم بشر ہوتے اور عورت جنات میں سے ہوتی، پھر جو گھروں میں حشر ہوتا وہ سارے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہ بھی میری تمہارے لیے رحمت اور شفقت اور مودت کا معاملہ ہے کہ تمہاری جنس میں سے ہی پیدا فرمایا ہے، اور اس سے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو رفاقت اور محبت کا لطف آتا ہے یہ اللہ کریم کی عنایت سے ہے۔ اور یہ ازدواج کا جو بنیادی مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ وہ سکون حاصل کرنا ہے۔ سکون انسان کے لیے ان سارے معاملات میں جو اللہ کریم نے فطری خواہشات رکھی ہیں ان کے لیے ایک مقدس رشتہ بنایا ہے، اور اسی لیے نکاح کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ انسان نکاح کے بعد کلا بند ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ساری جو انسان کی فطری اور نفسانی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے انسان کو کسی ڈرائیو تھرو کا سہارا نہیں لینا پڑتا، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اس مقدس رشتے کے ذریعے انسان نسل بھی آگے بڑھاتا ہے اور اپنی تسکین بھی کر پاتا ہے۔ لہٰذا مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کے لیے راحت کا سامان کرے، اور عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ مرد کے لیے راحت کا سامان کرے۔ یہ دونوں جو جنہیں ہم زوجین سے تعبیر کرتے ہیں، یہ دونوں کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور آخر میں ارشاد فرمایا ہیں تو میری نشانیاں، لیکن ہے اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو انسان کی پیدائش یعنی انسان کی تخلیق کو اپنی نشانی قرار دیا، پھر زوجین کی باہم محبت کو اور اس رشتے کو اللہ کریم نے اپنی نشانی قرار دیا، پھر ساری کائنات میں بکھری ہوئی انسانیت اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے اسے بھی اپنی توحید کی علامت قرار دیا ہے۔ اور رات کو انسان سوتا ہے، صبح میرا رب دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب انسان رات کو سوتا ہے میرا رب روح قبض کر لیتا ہے، اب صبح جسے چاہتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے روک لیتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں بھی ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تو میرے رب نے یہ تفکر کی نشانی اور تفکر کی شرط رکھی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی توحید سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ اور اس رکوع کے بعد ایک بڑی پیاری مثال اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے جو شرک کی نفی میں ہے۔ ارشاد فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، بڑی خوبصورت مثال دی۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں مثال یہ بھی تمہاری جنس سے دیتا ہوں، تمہارے نفس سے یہ مثال دیتا ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھتا ہے اور اس کے ماتحت اس کے نوکر خادم ملازم ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو مالک ہونے کی حیثیت سے اپنے نوکروں کو بھی اس میں برابر شامل کر لو؟ اگر انسان یہ غیرت رکھتا ہے اور انہیں برابر شامل نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کریم جو مخلوق نہیں ہے، خود خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف انسان شرک کی نسبت کیوں کرتا ہے؟ تو یہ مقصد ازدواج یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان عفت مآب ہو جائے، انسان پاکیزگی اختیار کرے، نسل انسانی کا صبح قیامت تک وہ اجرا بھی ہوتا رہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور رحمت کے رشتے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، اور یہ ساری توحید کی علامات ہیں۔ اور آخر میں شرک کی نفی کر کے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو انسان اس پہ عمل کرے گا رب کائنات اسے اپنی رضا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت۔ سبحان اللہ۔ سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے حضرت، اور اس میں جو آیات ہیں ایک تو اس کا تعارف، پھر حضرت لقمان کون تھے، اور پھر جو آیت 13 تا 19 اور جو انہوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ تو شاید ذرا بعد میں آئے، لیکن ابتداً اور ایک پچھلا نقطہ بھی ابھی باقی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی کچھ ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک خط روانہ فرمایا خسرو پرویز کے نام، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خط اسے پہنچا۔ یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیا گیا، انہوں نے سربراہ بحرین کو دیا، اور انہوں نے وہ خط آگے خسرو تک پہنچایا۔ خسرو انتہائی متکبر آدمی تھا، اس نے خط کے اوپر اپنے نام سے پہلے اللہ کا نام دیکھا تو وہ غصے میں آیا،
اور اس نے بازان اپنے ایک گورنر کو خط لکھا اور کہا جاؤ جا کر دیکھو مدینہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، اتنے تکبر کے ساتھ۔ اور یہ بارڈر پر تھے چونکہ عرب کے، تو وہ ان کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ تم اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور یہ گو کا گوشت کھانے والے، تم میں اتنی ہمت اور جسارت ہو گئی۔ بازان نے 2 طاقتور آدمی لیے، مدینہ طیبہ پہنچ گیا، حضور علیہ السلام کے روبرو پیش ہوا اور خسرو کا متکبرانہ پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج رات یہاں ٹھہرو۔ وہ رات رکا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا جی اب آپ چلیں، خسرو نے آپ کو یاد کیا، آپ کو جانا پڑے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے خسرو کی رات موت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حیران، ان کے رنگ فک ہو گئے، کہا جاؤ اس خبر کی تصدیق کرو۔ وہ وہاں سے بھاگے اور جا کر تصدیق کی تو واقعتاً رات کو خسرو کے بیٹے نے اسے مار ڈالا تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اللہ اس کو پارا، اس کی سلطنت کو اور اس کے خاندان کو پارا پارا کر دے۔ وہ سلطنت بھی پارا پارا ہو گئی، خود بھی مر گیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ بازان جو پیغام لے کر آیا تھا، جب اس کو اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو اس کے دل نے گواہی دی، جیسا ان کا چہرہ تھا، سبحان اللہ، جیسے ان کی قربت میں نے دیکھا، سبحان اللہ، اور جو ان کی خبر کی سچائی ہے تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں۔ وہ اپنے 2 بیٹوں سمیت حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر امن اور اس سلامتی کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ آیات ذکر فرما رہے ہیں سورہ لقمان کی، حضرت لقمان جو تھے یہ کون ہیں؟ یہ مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں یا بانجے ہیں، اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے۔ کچھ اور روایتیں بھی ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے ان کی جو ذاتی ڈیٹیلز ہیں وہ ذکر نہیں کی، کیونکہ یہ غیر ضروری ابحاث ہے، قرآن مقصد کی بات کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، حضرت عمر سے روایت ہے قرطبی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک دانا شخص تھے، ان کا فکر و شعور روشن تھا، یقین کی دولت سے مالا مال تھے، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ ان کی شان۔ اب انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں فرمائیں وہ بڑا دانائی اور بڑی حکمت سے لبریز کلام ہے، اور اس حدود میں اور اس پیرائے میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں ڈاکٹر صاحب ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی ہمیشہ اپنی اولاد کی طرف، یقیناً۔ انہیں یہ جو زمانے کی قباحتیں اور آئے دن جو مسائل پیش آ رہے ہیں نہیں آئیں گے۔ اصل ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جو اولاد کی تربیت کا سلیبس ہے وہ تو قرآن نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے کیوں نہیں اس کو پڑھا، ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کیا؟ مجرم تو ہم ہیں، ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب قرآن نے کیا ان کی نصیحتیں ذکر فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ اسے نصیحت فرما رہے تھے، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اب وصیت اولاد کو نصیحت سے قبل انداز میں محبت ہونی چاہیے تاکہ اس کے دل میں بات اتر آئے، اس لیے آپ نے شفقت پدری فرماتے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آپ نے اس لیے اب آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی اولاد کے لیے نصیحت اور تربیت میں پہلا اور مرکزی جز یہ ہے کہ اس کے دل میں توحید کا جلال اور رعب پیدا کرو، عقائد درست ہوں، اس کے عقائد درست ہونے چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میرا مالک کون ہے، میں کس کا بندہ ہوں، اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ اب ڈیٹیل سے ذکر کریں۔ دوسری بات فرمائی، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے،
برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، اتنی معمولی سی بھی ہو، وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ سب کو ظاہر کرے گا۔ اللہ اس سے کچھ مخفی نہیں، کچھ پوشیدہ نہیں۔ وہ جہاں کہیں تم کسی گوشے میں برائی کرو گے، وہ اس کو نکال کر قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر نہیں یار۔ اب آپ دیکھیے دوسرا کام آپ نے کیا کر دیا کہ اپنے رب کی عظمت بچے کے دل میں بٹھائی، اور یہ باور کیا کہ برائی کسی نوعیت کی بھی ہے اس سے مخفی نہیں ہے۔ جب بچے کے دل میں یہ بات غالب رہے گی کہ میں اپنے رب سے چھپ نہیں سکتا، برائی کہیں بھی کر لوں، اس کی مانیٹرنگ کے حدود سے باہر جا نہیں سکتا، تو وہ برائی کی طرف کیوں جائے گا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے بلی سے ڈراتے ہیں، ٹیوشن نہ جائے تو ڈراتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ڈراتے ہیں، رب العزت کا جلال اس کے دل میں داخل نہیں کرتے۔ اس لیے جب وہ سکولنگ بھی کر لیتا ہے، یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں بڑی معذرت سے ایک جملہ کہوں گا، ہمارے ملک میں جتنی میگا کرپشن ہے، یہ کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ کیا اس سے زیادہ غضبناک بھی ہم دن دیکھیں گے کہ جس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، مہنگے سکولز میں پڑھا ہے، وہی کرپشن کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ یہ تربیت ان کی تربیت میں داخل نہیں تھی۔ ایک جو فرمان ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور کمنٹ فرما دیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ سبحان لوگوں اللہ۔ سے بے رخی اور بے اعتنائی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص جو زیر دست اور پسماندہ طبقہ ہے اس کو اس طرح کی صورتحال کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے، اور جو مقتدر لوگ ہیں ان کو اس سلسلے میں کیا رہنمائی آپ آج دیں؟ میں ڈاکٹر صاحب صرف ترجمہ ہی کروں گا، وقت کی قلت کا مجھے احساس ہے، لیکن ایک بات ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت لقمان کی نصیحتیں کتنی اہم اور امپورٹنٹ ہیں کہ خود رب العزت نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا اور امر بنایا قیامت تک کے لیے، اور ہماری تربیتی نصاب کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ یہ کتنی اہم ہے۔ اب فرمایا گیا اے بیٹے نماز قائم کرنا، برائی سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو مصیبت تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اب یہ باپ بیٹے کو نصیحت سبحان کر رہا ہے۔ اللہ۔ پھر فرمایا بیٹا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے تکبر و رعونت نہ کرنا، اللہ اکبر، اپنی بے رخی نہ دکھانا، اس کو حقیر اور ناتواں مت سمجھنا۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے، اس کو بھی اللہ کا بندہ سمجھنا، اللہ اکبر، اس کی بھی عزت، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ایک مناسب جملے کے اندر اس سے کلام کرنا ہے، اور زمین میں چلتے ہوئے تکبر نہیں کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا میانہ چال چلو۔ اچھا، یہ میانہ چال چلنے میں مفسرین نے فرمایا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ آپ چلتے ہوئے بھی درمیانی چال چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر بھی توازن رکھیں، اعتدال رکھیں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھیں۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گویا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں چیخ چیخ کر بات کرنا، اس کو گدھے کی آواز سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ تو بڑی بری آواز ہے۔ یعنی کسی سے کلام کریں تو بھائی آپ کا مقصد اتنی آواز لانا ہے، اتنی آواز کے ساتھ کلام کرنا ہے کہ اس کی سماعتوں تک آپ کا کلام پہنچ جائے، بس چلانے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، میں آج یہ بھی آپ سے اور ہرٹ کرنا ہے۔ یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو موضوعات آپ نور قرآن میں، چونکہ مجھے بہت فیڈ بیک ملتا ہے، آپ تک بھی پہنچتا ہوگا، اور لوگ جو ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے اس طرح کی تفصیلات اس قدر اسپیسیفیکیشن کے ساتھ، اس قدر کیفیات کے ساتھ قرآن نے جس طرح بیان کی ہیں کہ سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، کس طرح میل جول رکھنا ہے، ان سے بات کس طرح کرنی ہے، نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے، چلنا کیسے ہے، ایڑی مار کے چل کے تم کیا اللہ کی زمین پھاڑ دو گے۔ یہ موضوعات ایسے ہیں جن سے بالعموم ہم شاید سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ
خطیبانہ گرم جوشی پیدا نہیں ہو سکتی اور مضمون آفرینی ویسی نہیں ہو سکتی، تو بالعموم ان سے ہم اعراض کرتے ہیں اپنے عام معمولات میں۔ تو یقیناً آپ یہ نصیحت بھی کریں گے طبقہ خطباء اور علماء کو کہ وہ اپنے خطبات میں ان چیزوں کو ضرور رکھیں، اور ایسی چیزیں محراب کا سماج کے ساتھ تعلق جو ہے اس کا مضبوط ہونا، اور پھر مسجد کا اور خطبے کا سوسائٹی پر امپیکٹ آنا، یہ بھی بنیادی نتائج کے حصول کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم نے 21ویں پارے کے مضامین اس سے اکتساب فیض کیا، اور ہمارے علماء نے بہت شرح و بسط کے ساتھ ان مضامین پر گفتگو کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بنیامین محبوبی صاحب ان سے درخواست کروں گا، لیکن اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ حصول علم کے لیے جو قرآن پاک نے ہمیں عطا کیا، جس شخص کو علم کے حصول میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو تو کثرت کے ساتھ سورہ علم نشرح کا ورد کرے، انشاءاللہ حصول علم میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور علم نافع کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب محبوبی صاحب۔ اے خدائے جمال و جمال و زیبائے خوب ہے تیری عالم تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو کہاں ہے نہیں ہے تو محو حیرت ہے تاب گویائے محو حیرت ہے تاب گویائے سب میں موجود یار سب سے جدا سب میں موجود یار سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی کون سمجھے یہ راز تنہائی پارا پارا کبائے استدلال
زارزا ہے دام میں جو آزم اس نا